بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ناظرین مجھے ایک دو دن ہی ہو گئے، میں زیادہ نہیں ہوئے، 2-3 دن سے مجھے یہ ڈی فیملی نے اتنا زیادہ خود میں الجھایا ہوا ہے کہ مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی کہ باقی جو چیزیں چل رہی ہیں ان پر بھی بات کر سکوں۔ تو آج جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ خود کو مطلب میں نے سوچا کہ یار چھوڑو، ابھی جو ہے وہ یہ اسی گھٹیا فیملی میں ہی لگے رہنا ہے، میں ذرا جو ہے وہ باقی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لوں، ان پر بھی بات کر لوں، ان پر بھی بات کرنا ضروری ہے، میرا رائٹ ہے ان پر بھی بات کرنا۔ جو مجھ سے جڑے میری بہنیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ میں ان پر جو میں ان کو جو چیزیں چل رہی ہیں باقی ان سے ریلیٹڈ بھی میرا پوائنٹ آف ویو وہ لینا چاہ رہی ہیں، میں جو ہے اس پر بھی بات کروں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے اس ویڈیو میں نینا اور ڈیڈی اور ایون کہ جو ہے وہ ڈی ڈی کی تھرڈ وائف، میں نے لاسٹ ویڈیو میں سیکنڈ لگا رہا ہے، ایکچولی تھرڈ ہے، ٹھیک ہے، ان سے بھی جو ہے کچھ باتیں ہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو اور ایشو چل رہے ہیں میں ذرا ان کو بھی ڈسکس کر لوں۔ یہ ویڈیو ناظرین بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جن پر میں بات نہیں کر پایا، بہت ساری چیزیں جو لیٹسٹ ہیں، جیسے ستارہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو اپلوڈ کی، طاہرہ سسٹر کو میسج دیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری امپورٹنٹ ہیں، ان سب چیزوں پر انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ لیکن ان سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم سسٹر کی ویڈیو دیکھی، پھر میں نے جو ہے وہ نوشین سسٹر کی ویڈیو دیکھی، ٹھیک ہے۔ دونوں نے ہی بہت بہترین انداز میں، اب میں دگڑ کہوں یا دلہ کہوں یا میں کیا کہوں کیا کہوں یار بتائیں، تو میں نے ان دونوں نے ہی بہت بہترین انداز میں اسے جو ہے وہ بھگو کر لتر مارے ہیں، لسی میں بھگو کر لتر مارے۔ یقین کریں میں نے جو آج صبح اس کی ویڈیو دیکھی، میں بیٹھ کے سوچا تھا یار یہ تو ایکچولی سازش کر رہا ہے، یہ تو ایک طرح کا جو ہے وہ یہ گھناؤنا کھیل رچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے اپنا سارا گند، اپنا سارا کیچڑ جو یہ خود اپنے منہ سے نکال رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ مریم سسٹر کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سارا گند کھلا رہا ہے جو ہے وہ، ٹھیک ہے، مطلب جو ہے وہ بندوق ان کے کندھے پہ رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہیں جو ہے وہ میں نے اس لیے اس ویڈیو میں 43 منٹ کی بے شک ویڈیو بن گئی، لیکن میں نے اس چیز کا رسپانس لازمی کیا میں نے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اس میں پروف والی بات کی تھی کہ مجھے دھمکیاں آئی تھیں، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں طاہرہ سسٹر کے اور نوشین سسٹر کے اور مریم فہد سسٹر کے میں نے پروف جو ہے نکال دوں گا۔ یہ دو باتیں جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ میں نے لازمی رسپانس کیا تھا، مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خیر جو ہے وہ میں ویٹ کر رہا تھا جو ان کا ریئیکشن آتا ہے اور کیا آتا ہے، اور الحمدللہ دونوں ہی بہنوں نے میری امیدوں کے مطابق بڑی سمجھداری سے اس کا جو ہے وہ منہ توڑا ہے، اور یہ اسی قابل ہے کہ اس کا منہ توڑا جائے، کیونکہ یہ یہی کرتا ہے، یہ اس کی پرانی اسٹریٹجی ہے، یہ یہی کرتا ہے کہ جب 2-4 لوگ اسے سوال کرنے لگتے ہیں نا تو یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دو، ٹھیک ہے، لوگوں کو ان دونوں کو آپس میں، ان سب کو آپس میں لڑوا دو، ٹھیک ہے، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا، ان سب کو آپس میں لڑوا دو اور پھر جو بیٹھ کر رول کرو، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ایسے نہیں ہوگا وہ دور پرانا ہو گیا، اب سب لوگ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہی بات مریم سسٹر کے پینل پر کیا ہوا تھا یا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ پتہ کیا ہے، میں نے ان کو محترم پایا ہے، مریم سسٹر کو۔ دیکھیں پہلے میں نہیں جانتا تھا، سچ بتاؤں، میں نہ نوشین سسٹر کو پہلے جانتا تھا، پہلے جب میں ریئیکشنس ہوتا تھا تب بھی میرا کبھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹاکرا نہیں ہوا تھا، نہ کبھی جو ہے وہ میری ان کے ساتھ ابھی بھی جو ہے وہ پرسنل میں نہیں ہوئی، ریئیکشن ہی ہوتا ہے، اس وقت بھی کبھی میری ان کے ساتھ پرسنل میں بات نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی ریئیکشن ٹو ریئیکشن ہوئی تھی، میں نہیں جانتا تھا ان خواتین کو، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے میرا برا وقت شروع ہو گیا، میں جو ہے وہ کھائی میں گر گیا، ٹھیک ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا اور میں جو ہے وہ جب ٹھیک سائڈ پہ آیا تو میں نے ان تمام خواتین کو، یہ ہو گئیں وردہ سسٹر، یہ ہو گئیں مریم فہد سسٹر ہو گئیں، نوشین سسٹر ہو گئیں، میں نے ان تمام خواتین کو سلجھی ہوئی اور نیک خواتین پایا ہے، محترم خواتین پایا ہے، مطلب قابل احترام، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، کیا نہیں ہوتا رہا، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان کو جانا، جب میں نے ان کو پہچانا، تب وہ اچھی خواتین تھی، وہ محترم تھی، وہ سمجھدار تھی، اور میرے لیے یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم کہو کہ جی فلانی نے ایسے کیا تھا، فلانی نے ایسے کیا تھا، فلانی نے ایسے کیا تھا، دس از نتھنگ۔ تمہاری باتوں سے کہیں زیادہ گھٹیا ہو، تمہاری باتوں سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو، تمہاری باتوں سے کہیں زیادہ کالے کرتوت ہیں تمہارے، تو تم جیسے کالے کرتوت والے بندوں کی باتوں میں آ کے، بندے کی باتوں میں آ کے، تم جیسے گھٹیا بندے کی باتوں میں آ کے میں جو ہے وہ اٹھ کر سوال کرنے لگ جاؤں مریم سسٹر سے، ہو دا ہیل آر یو، تم کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میں تمہاری گھٹیا باتوں سے جو ہے وہ متاثر ہو کر میں جو ہے ان پر شک کرنے لگ جاؤں، اور پھر جو ہے وہ پتہ کیا ہے، اب میں جو ہے وہ یقین کرے میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارے منہ پہ لعنت ماروں، لیکن ابھی
میں اس ٹاپک پر نہیں ہوں. ابھی میں تمہارے اگینسٹ ویڈیو نہیں بنا رہا, یہ تمہارے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا. ابھی مجھے جو ہے اور کافی ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اب میری زندگی میں صرف ایک تم ہی نہیں ہو کہ میں جب تمہیں کو لے کر جو وہ بیٹھا رہوں. اور کافی ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے, جن پر میں نے بات کرنی بھائی میرا کام ہے, ٹھیک ہے, جن پر میرا پوائنٹ آف ویو ریکوائرڈ ہے, تو میں ادھر بات کروں گا. ابھی یہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. خیر, ساجد بھائی کی ویڈیو آئی ناظرین. ساجد بھائی کی ویڈیو دیکھی, کوثر کے بارے میں بات کر رہے تھے. کہتے کہ میں نے پوچھا رات کو کیا کھایا, رات کو کیا پکایا تھا, تو بات نہیں کر رہی. چلو کہتے چلے کوئی بات نہیں, نہ بتاؤ, یہ بتانا ہی نہیں چاہتی, بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اچھا, میں نے جب بھی ساجد بھائی کو دیکھا نہیں, کوثر کے بارے میں جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, مطلب بات تو چلو مطلب عام طور پر جو اس کے یوں انداز اور اس کے نخرے شو کروا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی باتوں میں نا وہ یوں نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے ڈی ڈی آ کے جو ہے وہ شاہ رخ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس انداز جس لہجے میں, ٹھیک ہے, اور جیسے نینا کو دھمکیاں لگا رہا تھا ڈی ڈی جس انداز جس لہجے میں, ٹھیک ہے, اور جیسے ڈی ڈی بیٹھ کے فاطمہ کو دھمکیاں لگایا کرتا تھا جس انداز جس لہجے میں وہ کیا کرتا تھا, وہ نہیں ہوتا. مطلب ان کے انداز میں بھی ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہ اس طرح سے کہ وہ جیسے مطلب کہہ بھی رہا ہے نہیں بھی کہہ رہا, وہ وچولا سا انداز, مطلب برا بھی نہ لگے بات بھی ہو جائے, وہ والا ایک انداز ہوتا ہے ان کے لہجے میں, جو کوثر کے بارے میں کبھی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں. خیر, کہتے ہیں کہ میں ویسے بھی کھانا کھا کر آیا ہوں بابر کے گھر سے, اب اس نے موڈ بنا لیا ہے اور مجھے بوتل دکھا رہی ہے, تو میں نے بھی نہیں پوچھنا. مطلب ایکچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی نہیں پوچھنا کہ رات کو مطلب جو کیا بنایا تھا, کیا نہیں بنایا تھا, کیا کھایا تھا. میں تو جو بابر کے گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں, اس نے موڈ بنا لیا ہے. تو شاید جو ہے وہ اسی وجہ سے موڈ بنایا نا کہ بابر نے, مطلب سارے یہی کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے ساجد بھائی کا تھمبنیل بھی ایسا ہی تھا, تو سارے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بابر نے جو ہے وہ کوثر کو نہیں بلایا, تو دیٹس وائی جو ہے وہ اس نے موڈ بنا لیا. دیکھیں, اس کی مجھے 2-3-4 ریزنس پاسبل نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ستارہ کو اور کوثر کو بابر اکٹھے نہیں بلانا چاہ رہا ہوگا, ایک چیز, کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے پبلک میں. ایسا نہیں ہے کہ ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنا چاہیے, یعنی بٹ ایک الگ بحث ہے, لیکن پڑھتا تو ہے, یہ تو ریالٹی ہے نا. مطلب ایون کہ ستارہ نے جو ہے وہ کوثر کے گھر دعوت سے پہلے ایک دن جو ہے وہ کہا تھا کہ کوثر نے دعوت پہ بلایا سب کو, تو ستارہ کی ویڈیو پہ جو ہے وہ بے شمار کامنٹ تھے جس میں لوگ یہ رائے دے رہے تھے کہ آپ نہیں جانا دعوت پہ. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے بلایا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کامنٹ یہ تھے. مطلب ایک امپیکٹ پڑتا ہے, ایک فرق پڑتا ہے. ایک پاسبل ریزن تو یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, میں جینوئن ریزنس دوں گا. دوسرا, جب سے یہ بابر فیملی یہاں پر آئی ہے اسلام آباد میں, کبھی نہیں دیکھا, ظاہر اگر ہوتا تو بابر لازمی اس کو کیپچر کرتا. کبھی بھی جو ہے وہ کوثر نے ان کو دعوت پر نہیں بلایا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, جب ان کو بلایا تھا رابعہ والوں کو, اس وقت بھی کوثر نے بابر فیملی کو نہیں انوائٹ, حالانکہ ہم سائے ہیں, نہیں انوائٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور تیسری بات, کوثر نے نجمہ جب وہاں پر گئی تھی, نجمہ بھاجائی کو بھی جو نہیں بلایا تھا, ٹھیک ہے. مطلب بات پتہ کیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر نے ان دو باقی جو ریزنز میں نے دی ہیں بابر والی سے ہٹ کے, ان ریزنز کی بنیاد پر کوثر کو نہیں بلایا ہوگا. میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے, ایک بندہ ہوتا ہے گھلنے ملنے والا, ٹھیک ہے. ایک بندے کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے, سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنا کے باہمی تعاون سے رہتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جو جس کی گھلنے ملنے والی نیچر ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. کوثر کی گھلنے ملنے والی نیچر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز میں, ساجد بھائی کی ویڈیوز میں, وہ اتنا زیادہ گھلنے ملنے والی نیچر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی. تو دیٹس وائی جو ہے وہ جب وہ سب میں گھلتی ملتی نہیں ہے تو پھر باقی کے لوگ جو ہے وہ کیسے اس میں گھلے ملیں گے, ٹھیک ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے. باقی جو ہے وہ این ممکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ حسد کا عمل دخل بھی شامل ہوگا, کیونکہ دیکھیں ستارہ کو تو سارے بلاتے ہیں, ستارہ سب کے یہاں جاتی بھی ہے, ستارہ کے پاس سارے آتے بھی ہیں, ان کے بھاگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ستارہ کو سب سارے پریورٹی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ وجہ ان کے چینلز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا فیم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہ کہیں وجہ اس کا بڑی ہونا بھی ہے, مطلب پہلی ہونا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. دیٹس وائی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی کوثر کے دل میں ہو کہ یار دیکھو اس کو تو سارے امپورٹنس دیتے ہیں, ویلیو دیتے ہیں, مجھے ویلیو نہیں دیتے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر ستارہ والے وہاں پر گئے ہیں اور ساجد وہاں پر گئے ہیں تو کوثر کو فیل ہو سکتا ہے, اینڈ ممکن ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا جو وہ اس طرح کی بات نہیں کروں گا کہ معاملات خراب ہو جائیں, ٹھیک ہے. بس جو وہ ذرا لمٹ میں رہ کے مناسب سی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر, اور فاطمہ کی میں نے ویڈیو دیکھی ناظرین. فاطمہ کہتی ہے کہ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہوں کہ ستیلی ماں کو قبول نہیں کر سکتی لڑکی جو ہے وہ ستیلی ماں کو قبول نہیں کر سکتی. یہ مطلب کوئی ڈرامے کا میرے خیال سے سین ہے کہ وہ لڑکی ستیلی ماں کو قبول نہیں کر پا رہی. دیکھیں, مشکل ہوتا ہے عام طور پر. خیر, اس پر بات کرتا ہوں میں. اور ہماری بھی ستیلی ماں ہے, جب ہماری ستیلی ماں آئی تھی تو ہم بہن بھائیوں نے بھی قبول نہیں کیا تھا. دیکھیں, مشکل ہوتا ہے.
بہت مشکل ہوتا ہے. میں جو ایک ریڈ کر رہا تھا کچھ دن پہلے، ایک سٹوری ریڈ کر رہا تھا. اس نے جو ہے وہ بیگم کی ڈیتھ ہوگی، اس نے دوسری شادی کر لی. لیکن وہ سارے اس طرح کے جو کیسز سارے جتنے بھی آتے ہیں نا، وہ بیگم کی ڈیتھ کی شکل میں دوسری شادی انہوں نے کی. ٹھیک ہے، اپنے لیے یا پھر اپنے بچوں کے لیے واٹ ایور، جیسے بھی بیگم کی ڈیتھ کی شکل میں، بیگم کی موجودگی میں دوسری شادی کر لینا وہ ایک الگ کیس ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں بھائی کیا سارا کچھ چل رہا ہے سب کے سامنے ہی. اور پھر جو ہے وہ دوسری شادی کر کے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح کے جو ہے وہ گل کھلاتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں. ڈی ڈی فیملی کو دیکھ لیں، نکل رہا ہے بار بار منہ سے. کیا کریں یار. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ کیس الگ ہے. مطلب وہ انہیں جو پہلی بیوی کی ڈیتھ کی شکل میں، تو بھائی پہلی بیوی کی ڈیتھ ہوگی، اس نے دوسری شادی کر لی. پہلی بیوی سے ایک بچہ تھا. ٹھیک ہے، وہ بچہ جو ہے وہ دوسری ماں کو، اپنی نئی امی کو، چھوٹا سا تھا، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا. اور دوسری جو ماں تھی وہ بھی جو ہے وہ اس نے حادی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا ظلم کرتی تھی اس بچی پر. تو اس بچے پر ایٹ دی اینڈ جو ہے اس بچے کی ڈیتھ ہی ہو گئی. کچھ دن پہلے جو ہے رجب بٹ کو تو آپ جانتے ہوں گے. رجب بٹ جو ہے وہ ایک بچی سے ملنے کے لیے گیا. اس بچی کا نام تھا مریم. چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، اس کی یہاں پر کٹ تھا، بڑا برا حال تھا اس کا. اس نے خواہش کر کے رجب کو بلایا تھا. ٹھیک ہے، جب رجب ملنے کے لیے گیا اس کے پاس، وہ بات ہی سامنے آئی کہ ماں جو اس کی سگی ماں ہے نا، مطلب اس کے شوہر کی بھی 2 شادیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس خاتون کی، مطلب جس کی بچی ہے وہ، تو اس بندے کی بھی 2 شادیاں تھیں. وہ جو سگی ماں ہے اس کی، وہ گئی ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، اور اپنی بچی کو اپنے سوتن کے پاس چھوڑ کر گئی تھی کہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھے. اور جب واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ سوتن نے جو ہے کہیں غصے میں آ کے، یا وہ دماغی طور پر انسٹیبل تھی، واٹ ایور جو بھی تھا، اس نے جو ہے وہ برتن مارا اس کے یہاں پر سر میں. ٹھیک ہے، اس کا بیچاری کا سر کھول دیا، اس کا دماغ بھیجا باہر آ گیا. یہ سارا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے نا، یہ دماغ والی ہڈی، سر والی ہڈی، وہ جو ہے وہ اس کی پھٹ گئی، اسکل وہ ٹوٹ گئی، اور یہاں سے جو ہے وہ بھیجا اس بیچاری کا باہر آ گیا. اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ بڑا سویل ہوئی ہوئی ہیں، بال بھی اس کے سارے ڈاکٹروں نے کاٹ دیا. بڑا بری حالت تھی اس بیچاری کی، اس بچی کی. تو دیکھیے، جہاں پر بچے نہیں ایکسیپٹ کر پاتے، وہاں پر اکثر مائیں بھی جو نئی، ظاہر اپنے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں سب کو، تو جو نئی ماں آتی ہے وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وہ والا سلوک نہیں کرتی جو سگی ماں کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں میں بھی ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر فاطمہ جو بات کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. بچے نہیں ایکسیپٹ کر پاتے تو ماں بھی تو وہ نا، وہ ایکسیپٹ کروانے والی. ٹھیک ہے، فاطمہ نے خود بھی تو علی کو سنبھالا ہے نا. وہ جو ڈی ڈی کا پہلا تھا وہ عائشہ میں سے، فاطمہ نے بھی تو سنبھالا ہے نا. وہ بچہ آج بھی احترام کرتا ہے. فاطمہ بھی جو ہے اس کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتی تھی. بچہ بڑا لمبا عرصہ رہا بھی ہے. ماں میں بھی قابلیت ہونی چاہیے بچوں کو جو ایکسیپٹ کروانے والی. اور بچے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہے وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، بچے مانوس ہو جاتے ہیں. لیکن مین چیز ماں ہوتی ہے، ماں میں بھی قابلیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی تو ذرا بھائی قابلیت نہیں ہے ادھر، دوسری فیملی میں قابلیت ہو تو بچے آٹومیٹکلی مانوس ہو جائیں. خیر یہ بات ہے اصل میں. لیکن کیا کریں، ہماری تو ماں بھی اس دنیا میں نہیں تھی. ابو اکیلے پڑ گئے تھے، ابو بیمار بھی ہو گئے تھے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو سمجھایا کہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری والدہ تو ہے نہیں اس دنیا میں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے، تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. بٹ ہمارا تو معاملہ ہی الگ تھا. وہ یہ معاملہ تھا کہ ماں تو اس دنیا میں تھی نہیں، تو دوسری جو تھی چلو جو ہے وہی صحیح. تو اگر ماں بھی پھر جو ہے دوسری والی ماں بھی اچھی ہوگی، چلو اس نے جو کوشش کی بچوں کو جو ہے وہ اپنے پازیٹیو سائڈ دکھائی. بچے بھی جو ہے سمجھدار تھے، انہوں نے بھی سمجھا اور معاملہ جو ہے ٹھیک ٹھاک چل گئے. تو ادھر تو ان کے کیس میں، تو اگر ان کی کیس کی بات کی جائے تو یہ کہتی کیونکہ ماں زندہ نہیں تھی تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا جو گزارا کرنا بغیر ماں کے. تو دیکھیں یہ بچے بھی سمجھدار تھے. ان کے کیس میں تو جو ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں بیچارے معصوم سے، دعا اور فادیہ. تو ادھر ماں بھی جو ہے ماشاءاللہ سے پہنچ ہوئی ہستی ہیں. تو ان کے بھی جو ہے انہوں نے بھی جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں. الٹرا پرو میکس ہیں. تو بھائی انہوں نے کیا جو ہے وہ ان بچوں کو اپنے لیے مطلب یوز ٹو کروانا اور اپنے سے محبت جو ہے وہ قائم رکھنا. باقی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. فاطمہ آپ ہی ہیں جو میرے خیال سے اس وقت بچوں کو سنبھال رہی ہیں. ادروائز جو ہے وہ تو صرف جو فرض نبھا رہا ہے. دیکھیں بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو سنبھالنا اور صرف فرض نبھانے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر نینا نے آج ویڈیو بنائی. ناظرین میرے لیے ویڈیو کا بیشتر حصہ میرے لیے تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹ کیا یا نہیں کیا، بہرحال ویڈیو کا بیشتر حصہ میرے لیے تھا. آج صبح جو ہے وہ دگڑ نے بھی پھر دگڑ نکل رہا ہے. چلیں خیر، آج صبح اس نے بھی ویڈیو بنائی. اس کی ویڈیو کا بیشتر حصہ میرے لیے تھا. بیشتر کیا، موسٹلی وہ تھا ہی میرا بچے. وہ دوسروں کے کندھوں پر جو ہے وہ بندوق رکھے چلا رہا تھا، لیکن حصہ تو سارا تقریباً میرے لیے تھا. بکواس تو ساری وہ میرے لیے ہی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں نے میرے لیے بات کی. وردہ سسٹر کی میں نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے جو ہے کھلم کھلا چیلنج کیا، آؤ ان کو مجھے جو ہے کاؤنٹر کرو. جو باتیں میں نے رکھی ہیں آؤ ان کو کاؤنٹر کرو. مجال ہے ان کے منہ سے اف تک نکلی ہو. مجال ہے یہ جو انہوں نے یار اتنی بڑی بات کر دی. اس پر جو ہے وہ ان کی پوچھوں کو آگ تو لگی ہوئی ہے کہ جو ہماری وہ تصاویر والا میٹر ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ویڈیو والا میٹر ڈسکس ہو رہا ہے. آپ نے دیکھی ہیں تصاویر، آپ نے دیکھی ہیں ویڈیو، یہ وہ اس طرح کی باتیں تو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجال ہے
انہوں نے اس بات کو کاؤنٹر کیا ہو جو وردہ سسٹر نے یہاں پر رکھی ہے. ان کا جو بھی سورس ہو انفارمیشن کا, ہمیں ان سے سروکار نہیں ہے, ہمیں سروکار وردہ سسٹر سے, وردہ سسٹر نے بات کی, ٹھیک ہے. تو ظاہر انہوں نے بات کی تو اتھینٹک ہی کی ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ جو جس سے سروکار مجال ہے, انہوں نے اس کاؤنٹر کیا ہو کہ نہیں ایسی بات ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, یا پھر آپ جو انفارمیشن دے رہی ہیں وہ غلط ہے, یا مجال ہے ان کا نام تک لیا ہو. پتہ ہے نا انہوں نے جو ہے وہ حشر نشر کر کے رکھ دے رہے ہیں, طبیعت صاف کر کے رکھ دیں گے ایک دم یوں پانی کی طرح صاف ہو. پھر جو پوچھ کو پھر وہ پانی میں نہیں رکھیں گے, پھر وہ آگ میں رکھ کے سیدھا کریں گی. تو مجال ہے جو وہ انہوں نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا ہو. بھائی وہ کھلم کھلا چیلنج دے رہی ہیں, آؤ آ کر جو ہے وہ سارے جانے میرے اوپر چڑھے جا رہے ہو, دو جواب وردہ سسٹر کو. بتاؤ کہ ان کو بتاؤ کہ جو وہ بات کر رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بتاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی, پوچھو ان سے ذرا ایک دفعہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ بھائی وہ اتنی بڑی بات کر رہی ہیں, وہ تصاویر میں ویڈیوز انہوں نے دیکھی, پھر وہ آپ کو بتائیں. نہیں کریں گے, نہیں پوچھیں گے. آج آگے سارے میرے اوپر چڑھ جاتے ہیں. پتہ نہیں یار میں کیا کرتا ہوں یار, تم لوگوں کو مجھ سے کس چیز کی دشمنی ہے بھائی تم لوگوں کو. بھائی میں صرف بات ہی کرتا ہوں بھائی, سیدھی سادی سی بات کرتی ہوں, سیدھا سارا معصوم شریف سا لڑکا ہوں میں, تو کبھی اوور ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں جب میرے اوپر ہی آ کر کیوں چڑھ جاتے ہیں, مجھ سے ہی سارے دشمنیاں پال کے بیٹھ دیتے ہیں بھائی. پتہ نہیں کیا ہے, اللہ معاف کرے بھائی, کیا ہے. چلو خیر جی. کاشف چلا ناظرین اسلام آباد. اس سے پہلے جب رابعہ والے گئے تھے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یار یہ جائیں گے تو پھڈے ہی کریں گے, ایشوز ہی کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اوپر سے جو اب کاشف چل پڑا ہے. کاشف اب خیر کنفرم نہیں, پتہ نہیں واقعی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, بلکہ جو پتہ چل جائے گا. خبریں چل رہی ہیں کہ کاشف جا رہا ہے اسلام آباد. کاشف کا جو ہے وہ آج کل ریپوٹیشن بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. مطلب جو ہے وہ رمضان کے چینل میں کاشف کا ہاتھ ہے, اس طرح کی خبریں چلتی رہی ہیں. کاشف نے جو ہے وہ اس کو کوئی آ کے کوئی اس طرح سے کاؤنٹر بھی نہیں کیا کہ جو ہے وہ لوگ مان لیں کہ ہمیں واقعی اس نے چینل نہیں بنوا کے دیا, ٹھیک ہے. کاشف کے حوالے سے کوئی خبریں بھی اتنی اچھی نہیں چل رہی ہیں. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نوکری کرنے کے لیے جا رہا, تو مجھے نہیں لگتا کہ نوکری کرنے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوگا, کیونکہ اس نے خود جانور رکھے ہوئے, کچھ دن پہلے دکان کا سیٹ اپ بھی کر رہا تھا. یہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ جائے گا تو یہاں پہ کون سنبھالے گا, ٹھیک ہے. اور جیسے بھی جا رہا ہے وہ وٹ ایور جو بھی معاملہ لے کے جا رہا ہے, برابر جو ہے وہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اسے اس سچویشن میں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی اگر ستارہ فیملی نے بلایا تو وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ اسے نہیں جانا چاہیے. اس کے نتائج بھی بہت اچھے نہیں نکلنے والے. لیٹس سی, رابعہ گئی تھی, رابعہ کے آنے کے بعد کو نتائج بہت اچھے نہیں نکلے, ٹھیک ہے. اب یہ جا رہا ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. باقی خیر ندیم کے بارے میں بھی باتیں کی جائیں کہ ندیم کو وہاں پر بلایا اور وہاں پہ ٹیلر رکھا ہے, ٹیلر بھرتی کیا. بھائی کیا دنیا میں ٹیلر ختم ہو گئے ہیں کیا مطلب کچھ بھی نکال کے بیٹھ جاتا ہو. اگر وہ ستارہ کا بھائی ایک ٹیلر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس نے جو اس کو جاب پہ رکھ لیا ہے, ٹھیک ہے. یا اگر رکھا بھی ہو, جو بھی میٹر ہیں, اگر اس نے سارٹ آؤٹ کر بھی لیے ہوں تو خیر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ہے وہ دنیا میں کیا یہی ٹیلر رہ گئے ہیں کیا, ختم ہو گئے کیا کہ جو ندیم کو رکھنا ہے. باقی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں, اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو وہ چھپی ہوئی رہتی نہیں ہیں, وہ پتہ چل ہی جانا ہے کہ جو رکھا یا نہیں رکھا. تو بہرحال یہ بھی خام خواہ الزام تراشی مت کریں کہ اس نے ٹیلر رکھا ہے ندیم کو, یہ وہ فلاں. ندیم آ گیا, ندیم کا ٹیلر چپاٹے بھی آ گئے, سارے آ گئے. یہ وہ ندیم نے مشینیں لے کے دی تھی بھائی, کہ ندیم ہی اس کمپنی کی مشینیں لے کے دے سکتا ہے کہ اور کوئی نہیں لے کے دے سکتا. بھائی اگر ایک اچھی کمپنی ہے, اس کی مشینیں جو وہ پاکستان بھر میں کہیں سے بھی ملتی ہیں, اور اگر کراچی سے لے کر ستارہ لے کے, تو کیا ندیم ہی صرف کراچی میں رہتا ہے؟ کیا ستارہ نے جو ہے وہ اتنا عرصہ کراچی میں گزارا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کہاں سے ملتی ہیں چیزیں اور کون سی کمپنی کی اچھی ہیں؟ بھائی اتنا عرصہ اس نے کراچی میں گزارا ہے, تو کیا ندیم ہی لے کے دے گا اسے وہ ساری چیزیں؟ عجیب یار, کچھ بھی آپ سائیکالوجی نکال کے لے آتے, کچھ بھی آپ جو فضول قسم کے پوائنٹس نکال کے لے کے آ جاتے, جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے, جن کا نہ کوئی پیر ہوتا ہے. ہمیں خام خواہ. خیر, تارا سسٹر کے لیے ناظرین ستارہ نے میسج دیا ہے کہ جو رشتے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں ان رشتوں کو آزاد کر دیں. دیکھیں میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں, اس بات پہ طاہرہ سسٹر اور ستارہ کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اب بڑے آئیں گے جو ہے وہ لڑائیاں کروانے والے, پھپھویں بڑی آئیں گے لڑائیاں کروانے والی, جھگڑا کروانے والے بڑے آئیں گے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس میسج کا مطلب کیا ہے. اس میسج کا مطلب جو ہے وہ ستارہ نے اور طاہرہ سسٹر کے لیے سٹینڈ لیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب وہ کھڑی ہوئی ہیں ان کے لیے, ان کو تسلی دی ہے. کیونکہ اس باتوں سے, ان چیزوں سے جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ طاہرہ سسٹر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, شاید ان کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب بیک اسٹیج پہ لوگ ہیں, میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہوگا کہ اس طرح کے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں, جو ٹھیک نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو شاید ان کی جانب سے ان کو جو ہے اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں پہ. اور شاید طاہرہ سسٹر کو کوئی خوف ہو کہ یار پتہ نہیں میرے لیے کیا لائیو لگائیں گے, کیا جو ہے وہ میرے اوپر کیچڑ اچھالیں گے, گند کریں گے, بکواس کریں گے, ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں سے وہ جو ہے وہ ان کو خوف ہو. تو اس وجہ سے ستارہ نے پہلے ہی آ کے بتا دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھلم کھلا جو ہے وہ ان کو چھوڑ سکتی ہیں. ہمیں
ہمارا جو رشتہ ہے آپس کا، ہمیں اس طرح کی چیزوں سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے تو اس کا جو بہتر مطلب ہے وہ یہی نکلتا ہے ستارہ کی بات کا۔ باقی جو آئیں گے لوگ پھڈے ڈلوانے کے لیے، فساد ڈلوانے کے لیے، لڑائیاں کروانے کے لیے، میں آپ دونوں کو، اگر آپ دونوں خواتین، دونوں میری بہنیں میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میں آپ دونوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ مت سنیے گا کسی کی بھی بات کو کہ جس میں آپ کو لگے کہ وہ فساد ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ کا ریلیشن ہے ماشاءاللہ سے مثالیں دی جاتی ہیں آپ دونوں کی دوستی کی، تو اسی طرح سے قائم رکھیے گا اور ایک دوسرے کا احترام کریں، سب سے بہترین چیز یہی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔